شہر سڈنی کے بونڈی ساحل پر ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں گرفتار حملہ آور پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آسٹریلین پولیس کا بتانا ہے کہ بونڈی بیچ فائرنگ کے زخمی حملہ آور پر دہشت گردی سمیت 50 الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ 3 روز قبل سڈنی کے بونڈی ساحل پر 2 مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 15 افراد کو ہلاک کیا تھا، جبکہ حملے میں 40 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حملہ کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے موقع پر ہی ہلاک جبکہ دوسرے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ حملے کے دوران ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ساجد اکرم کے نام سے ہوئی، جو اس کے بھارت کی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد کا رہائشی ہے، جبکہ اس کے بیٹے کی شناخت نوید اکرم کے پاس آسٹریلین شہریت ہے۔ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا گیا تھا، جبکہ اس کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا تھا۔ اہم خبر دیں گے، جاسٹس طارق جہانگیری ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ جاسٹس طارق جہانگیری نے ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کی کارروائی کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے 3 سینئر وکلاء پر مشتمل قانونی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ ایڈوکیٹ اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین ہائی کورٹ میں جاسٹس جہانگیری کیس کی پیروی کریں گے، جبکہ عزیر بھنڈواری وفاقی آئینی عدالت میں جاسٹس طارق جہانگیری کی طرف سے کیس کی پیروی کریں گے۔ جاسٹس طارق جہانگیری کی جانب سے کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف وفاقی آئینی عدالت میں اپیل دائر کی جائے گی۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جاسٹس طارق جہانگیری کی جانب سے درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی بلال کالونی کے ہوٹل پر MQM کے جوائنٹ UC انچارج کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول حاجی شہزاد واٹر بورڈ کا ملازم اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ MQM نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بلال کالونی میں چائے کے ہوٹل پر 3 نقاب پوش موٹر سائیکل سوار ملزموں نے اندھادھند فائرنگ کر کے MQM کے جوائنٹ UC انچارج حاجی شہزاد کو قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس کی بھاری نفری کرائم سین یونٹ کے ساتھ موقع پر پہنچی۔ لاش کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا۔ مقتول واٹر کارپوریشن میں ملازم اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ ترجمان MQM پاکستان نے حاجی شہزاد کے قتل کی مذمت کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزموں سفیر، شبیر اور حمزہ کو اسلحہ اور نقد رقم سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم اجمیر نگری، پیر آباد اور پاور ہاؤس چورنگی اور دیگر علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز کراچی۔ پاکستان نے سڈنی حملے میں متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب آصف افتخار کی جانب سے سڈنی واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ آصف افتخار نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ آصف افتخار نے مزید کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا مکمل احترام کیا جائے۔ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بلا تاخیر عمل درآمد ضروری ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ یہودی بستیوں کا قیام فلسطین کے 2 ریاستی حل میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں مکمل، محفوظ اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی کی ضمانت دی جائے۔ آصف افتخار نے غزہ اور مغربی کنارے میں مظالم پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں سینئر اینکر پرسن ارشد شریف قتل کیس سے متعلق سماعت حکومت کی جانب سے تحقیقات پر اب تک کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندے فیصل عظیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی فیصل، بتائیے گا۔ جی بالکل، عدالت کو بتایا گیا کہ رپورٹ میں حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات، جوائنٹ انویسٹیگیشن حکیم JIT کی افسر تحقیقات اور آئندہ کے مجوزہ جو اقدامات کی تفصیلات شامل ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ JIT نے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے کینیا جانا ہے اور موقع کا جائزہ لینے کے بعد تحقیقات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ عدالت نے پیش رفت رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے کیس کی مزید سماعت سردیوں کی عدالتی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے حکومت کو تحقیقات سے متعلق پیش رفت رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی تھی۔ جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں لگا دی ہیں۔ نئی پالیسی کا اطلاق 1 جنوری سے کیا جائے گا۔ نئی پالیسی کی زد میں ان ممالک کے طلبہ، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا کے حامل افراد بھی آئیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شام، جنوبی سوڈان، نائجر، مالی اور برکینا فاسو اور ایسے شہریوں کے امریکہ سفر پر پابندی عائد کی جا رہی ہے جن کی سفری دستاویز فلسطینی اتھارٹی جاری کرتی ہے۔ جن ممالک کے شہریوں پر جزوی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں انگولا، انٹیگوا، باربوڈا، بنین،
ڈومینیکا، گبون، گیمیبیا، ملاوی، موریتانیہ وغیرہ شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پہلے افغانستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں پر جون میں پابندی لگائی تھی اور وائٹ ہاؤس کے باہر افغان شہری کی نیشنل گارڈ پر فائرنگ کے بعد تیسری دنیا کے تمام ممالک سے لوگوں کی نقل مکانی روکنے کا بیان دیا تھا۔ کراچی کے نالوں میں گر کر ہلاکتیں نہ تھم سکیں۔ کورنگی کبڈی گراؤنڈ کے قریب نالے میں گر کر بزرگ شہری جاں بحق ہو گیا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اندھیری سڑک پر سائیکل پر سامان لادے شہری پیدل جا رہا تھا کہ اچانک سڑک کنارے نالے میں جا گرا۔ اپڈیٹ لیتے ہیں ثاقب خان زادہ سے۔ جی ثاقب، بتائیے گا۔ بالکل، کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں کبڈی گراؤنڈ کے قریب نالے میں گر کر ایک بزرگ شہری جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اندھیری سڑک پر ایک بزرگ شہری سائیکل پر سامان لادے پیدل جا رہا تھا۔ سڑک پر مناسب روشنی نہ ہونے کے سبب شہری کو سڑک کے کنارے موجود کھلے نالے کا اندازہ نہ ہو سکا اور وہ اچانک اس میں جا گرا۔ یعنی شاہدین کے مطابق حادثے کے بعد مقامی افراد نے مدد کی کوشش کی، تاہم بزرگ شہری جانور نہ ہو سکا۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ ثاقب۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر گل قیصر نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا اور نہ ہوگا۔ سیکیورٹی کونسل میں خطاب کے دوران پاکستانی کونسلر گل قیصر نے بھارتی نمائندے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی کھلی سرپرستی کے ساتھ ساتھ وہ بھارت ہی ہے جس نے بارہا پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بھارتی ریاست کا یہ طرز عمل ایک روگ ایکٹر کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی کونسل نے بتایا کہ شواہد موجود ہیں کہ بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد گروپوں میں تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی شامل ہیں جنہوں نے پاکستان میں مختلف حملے کیے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دی۔ ایوان صدر سے جاری پریس ریلیز کے مطابق صدر مملکت آصف زرداری نے قانون شہادت ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی۔ اسی طرح انہوں نے کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 کی بھی توثیق کر دی۔ صدر زرداری کی جانب سے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی بھی منظوری دے دی گئی۔ صدر مملکت نے دانش اسکولز اتھارٹیز بل 2025 صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا، جس کے لیے کہا گیا کہ صوبوں میں دانش اسکولز کے قیام کی صورت میں متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیش کی مشاورت ناگزیر ہے۔ خبر دیں گے اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے اطراف میں اسمگلنگ کرنے والے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 6 کارروائیوں کے دوران 10 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے راولپنڈی سے اپنے چیف رپورٹر میاں فہیم سے۔ جی فہیم، کیا تفصیلات اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا؟ اے این ایف نے پاکستان کے مختلف شہروں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ 6 کارروائیوں میں 10 منشیات فروش گرفتار ہوئے جبکہ 76 لاکھ روپے سے زائد 98 کلو گرام منشیات بھی برآمد کر لی گئی۔ پشاور میں یونیورسٹی کے قریب سے ملزم سے 130 گرام وزنی 200 پلس گولیاں برآمد کی گئیں جبکہ چنگی نمبر 26 اسلام آباد کے قریب سے گاڑی میں سے 360 گولیاں برآمد کی گئیں۔ اس کے علاوہ ملزمان کو تعلیمی اداروں کے اطراف طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پشین کے علاقے میں 44 کلو گرام چرس اور 2 کلو گرام آئس برآمد کی گئی۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت میں پیش کر کے قرار واقعی سزا دلائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ فہیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے فیض حمید کو قومی مجرم قرار دے دیا۔ میاں جاوید لطیف نے کہا فیض حمید سرکار کے انویسٹیگیشن سیل کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید نے سرکاری وسائل کے استعمال سے ملک کے چاروں ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ داخلہ اور خارجہ پالیسی دونوں فیض حمید ہی بنا رہے تھے۔ نون لیگ رہنما نے کہا انہیں بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا کیونکہ جنرل فیض حمید ان کی چیخیں سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا جتنا تشدد ان پر ہوا، اگر اتنا تشدد کلبھوشن یادیو پر کرتے تو وہ سارے راز افشا کر دیتے۔ دوسری جانب پروگرام میں شامل کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کا ذمہ فیض حمید پر ہے، اس بارے میں فیض سے پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا فیض حمید صحافیوں کو بھی لاپتہ کرتے تھے، ان سے متعلق پوچھا جانا چاہیے، وہ لاپتہ افراد کے ذمہ دار ہیں۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں چرچ کی بندش کا معاملہ، جیل میں 200 سے زائد مسیحی قیدیوں نے فوری طور پر ان کا عبادت خانہ کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اشفاق تنولی کی اس رپورٹ میں۔
ڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید تقریباً 200 مسیح قیدیوں نے اپنی ایک درخواست میں وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت محکمہ جیل خانہ جات کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ جیل کے اندر موجود چرچ کو کھولا جائے اور انہیں اپنی مذہبی عبادات ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ ذرائع کے مطابق مسیح قیدیوں کی جانب سے اس حوالے سے متعلقہ حکام کو درخواستیں جمع کرائی جا چکی ہیں، تاہم تال انہیں اجازت نہیں دی گئی، جس سے قیدیوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ قیدیوں کا کہنا ہے کہ مذہبی عبادت کا حق ایک بنیادی انسانی اور آئینی حق ہے۔ قیدیوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے تاریخی خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت فرمایا گیا تھا کہ ہر فرد آزاد ہے کہ وہ گرجا گھروں، مندروں یا مساجد میں جا کر عبادت کرے، اور چاہے کسی بھی فرد کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا قوم سے ہو، ریاست کے اس کے مذہبی معاملات سے دور رہے گی۔ اس حوالے سے جب ہم نے جیل انتظامیہ سے ان کے سرکاری نمبر پر رابطہ کیا تو انہوں نے چرچ بندش خبر کی تصدیق کی اور بتایا کہ چرچ کو صرف ضروری مرمت کے لیے بند کیا گیا ہے اور یہ مستقل بند نہیں ہے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ چرچ کو جلد ہی کھول دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مسیح قیدیوں کی یہ اپیل انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے اصولوں کی روشنی میں دیکھی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیل انتظامیہ کب چرچ کھول کر قیدیوں کو ان کا جائز حق دے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق تنولی، NTN نیوز، راولپنڈی۔ ماڈرن پنجاب میں عوام کے لیے خریداری کا نیا دور شروع ہو گیا۔ پنجاب کی سبزی منڈیوں میں ماڈرن فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس متعارف کروا دی گئیں۔ ماڈرن سبزی منڈیوں میں خریداروں اور آڑھتیوں کے صاف پانی کے لیے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کر دیے گئے۔ ماڈرن سبزی منڈیوں میں نیا اسٹاف ویسٹ کلیکشن سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ پنجاب کے خریداروں اور آڑھتیوں کو 188 ماڈرن سبزی منڈیوں میں اب صاف ستھرے ٹوائلٹ مکمل فعال ملیں گے۔ خریداروں کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم، ریٹ بورڈ آویزہ کر دیے گئے۔ ماڈرن سبزی منڈیوں میں 2,66,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس فعال ہو چکی۔ ماڈرن سبزی منڈیوں کا گرین ویسٹ بایو گیس اور پولٹری فیڈ بنانے کے لیے استعمال ہوگا۔ ہر ماڈرن سبزی منڈی میں ڈرینیج سسٹم بحال کر دیا گیا، ہر مین ہول پر ڈھکن لگ گئے۔ پاکستان رینجرز سندھ اور SIU پولیس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ضلع سینٹرل اور سٹی ساؤتھ سے بھتہ خوری میں ملوث جمیل چھانگا اور سمت کاٹھیا واڑی گروپ سے تعلق رکھنے والے 7 ملزمان پرویز عرف پووا، اصغر علی، شکیل احمد عرف کامریڈ، فیضان عرف لمبو اور محمد زبیر عرف چھوٹو کو زخمی حالت میں، جبکہ محمد صابر اور محمد عمر عرف افشانی بلوچ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ و ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان بھتہ مافیا کے سرغنہ جمیل چھانگا، اسامہ جمیل اور عبدالصمد کاٹھیا واڑی کے کہنے پر مختلف فیکٹری مالکان، دکانداروں، بلڈرز کے زیر تعمیر پروجیکٹ اور ریسٹورنٹس کو بھتے کی پرچی دینے اور بھتہ نہ دینے پر فائرنگ کرنے اور خوف و ہراس پھیلانے میں ملوث ہیں۔ ملزمان نے اکتوبر 2025 میں ناظم آباد میں واقع جدہ باربیکیو فاسٹ فوڈ شاپ پر بھتہ نہ دینے کی وجہ سے فائرنگ کرنے کا انکشاف کیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج میں ملزمان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان سے بھتہ سے وصول شدہ رقم بیرون ملک مقیم سرخنہ جمیل چھانگا، سمت کاٹھیا واڑی اور اسامہ جمیل کو غیر قانونی طریقے سے بھجواتے تھے۔ ملزمان عادی مجرم ہیں اور ان کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں بھتہ خوری اور اقدام قتل کی متعدد FIRs درج ہیں۔ آزاد کشمیر سے آئے صحافیوں کے وفد نے وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمہ بخاری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیکرٹری اطلاعات پنجاب سید طاہر رضا حمدانی اور ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز شیخ فرید احمد موجود تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے وفد کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مختلف فلاحی اور ترقیاتی انیشیٹوز کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ عظمہ بخاری نے کہا کشمیر پاکستان ایک جان ہے، انہیں کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ظلم کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا پنجاب حکومت کشمیری صحافیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ٹیم کا حصہ ہونے پر فخر ہے، جن کی قیادت میں پنجاب عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے سیاست کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سیاست میں گالی گلوچ کے بجائے کارکردگی کی بنیاد پر مقابلہ ہونا چاہیے اور جو عوام کی خدمت کرے وہی سیاست میں آگے بڑھنے کا حقدار ہے۔ جھوٹے بیانیے نے ملک کو نقصان پہنچایا، جبکہ سچ اور کارکردگی ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے کہا ہے کہ کسی عوامی عہدیدار کی جانب
جانب سے کسی خاتون کا حجاب یا نقاب زبردستی ہٹانا عورت کی عزت، شناخت اور ذاتی آزادی پر سنگین حملہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات نہ صرف خواتین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں بلکہ معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ کے ماحول کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ تنظیم نے زور دیا کہ عوامی عہدیداران کو مذہبی آزادی اور خواتین کے وقار کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ بیان بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے حالیہ اقدام کے بعد سامنے آیا، جہاں پٹنہ میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچ دیا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شدید ردعمل دیکھنے میں آیا۔ بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور سماجی رہنماؤں نے اس واقعے کو اقلیتی خواتین کے تحفظ کے حوالے سے تشویشناک قرار دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف فوری، شفاف اور قانونی کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھی اس اقدام کو شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی خاتون کے لباس یا مذہبی شناخت کے ساتھ اس طرح کا رویہ ناقابل قبول اور غیر اخلاقی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کم ہوئی ہے اور امریکی کانگریس میں یہود مخالف لابیاں سرگرم ہیں۔ امریکی قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا سڈنی میں خطرناک حملہ ہوا تھا۔ سڈنی سانحے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا حملے میں زخمی افراد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے کہا مشرق وسطی میں امن قائم کیا ہے، ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ غزہ میں استحکام فورس کی تعیناتی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 59 ممالک بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت چاہتے ہیں۔ حماس نے اسرائیلی قیدی اور لاشیں حوالے کر دی جبکہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ فلسطینیوں پر ڈھائے مظالم دنیا کی نظروں سے چھپانے کی اسرائیلی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ سیونی حکومت نے کینیڈین اراکین پارلیمنٹ کے وفد کو مغربی کنارے میں داخلے سے روک دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 6 اراکین پارلیمنٹ سمیت کینیڈا کے 30 رکنی وفد کو اردن کے ایلن بی کراسنگ پر مغربی کنارے میں داخلے سے روک دیا گیا۔ وفد کے تمام ارکان سے ایک دستاویز پر دستخط کرنے کا مطالبہ کیا گیا جس میں یہ تسلیم کرنا تھا کہ وہ عوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، تاہم وفد نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ کینیڈین حکام نے اسرائیل کے اس اقدام کو انتہائی تشویشناک اور مایوس کن قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیلی اقدام اس وسیع تر طرز عمل سے مطابقت نہیں رکھتا ہے جس کے تحت مقبوضہ علاقوں میں زمینی حقائق کا زدانہ مشاہدہ کرنے والوں کی رسائی محدود کی جاتی ہے۔ وفد میں پاکستانی نژاد کینیڈین ارکان پارلیمان اسلم رانا، اقرا خالد سمیت سمیع زبیری، فارس السعود، گربک سائنی اور جینی کوان شامل تھے۔ ملک بھر میں موسم سرد اور محکمہ موسمیات نے مزید سردی بڑھنے کی پیش گوئی کر دی۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا جبکہ گلگت بلتستان میں مزید سردی میں اضافہ متوقع۔ شدید دھند کے باعث مختلف موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے پیش نظر موٹر وے پولیس نے حفاظتی اقدامات کے تحت متعدد سڑکیں بند کر دیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس سینٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک جبکہ موٹر وے M4 پنٹی بھٹیا سے ملتان تک شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ قومی شاہراہ پر مانگا منڈی، پتوکی، اوکاڑا، ساہیوال، کسوال، اقبال نگر، چیچا وطنی، میاں چنو، خانیوال، ملتان، بستی ملوک میں شدید دھند چھائی ہوئی ہے جہاں حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک ریکارڈ کی گئی۔ سید عمران احمد نے خبردار کیا کہ دھند کے دوران لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔ تیز رفتاری سے گریز کریں اور آگے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی۔ ترجمان کے مطابق شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور ممکن ہو تو دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ ICC T20 ورلڈ کپ ٹرافی ٹور کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ ٹرافی ٹور کی افتتاحی تقریب بھارت اور سری لنکا کو ملانے والے مشہور ایڈم برج سے کی گئی ہے۔ ICC کے مطابق ٹرافی ٹور کے سلسلے میں ٹرافی کل عمان روانہ ہوگی جس کے بعد قطر، نیپال، بحرین اور منگولیا میں بھی ٹرافی ٹور کا انعقاد کیا جائے گا۔ ICC T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ انڈر 19 ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے UAE کو 70 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 241 رنز بنائے۔ احمد حسین 65، سمیر منہاس 44، حمزہ ظہور 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیم پاکستان کی جانب سے ملنے والے 242 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 37 اوورز میں 141 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ UAE کی جانب سے ایان مصباح 77 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ پاکستان کے عبدالسبحان نے 4، محمد سیام، مومن قمر، احمد حسین ایک وکٹ حاصل کی۔ گروپ A سے بھارت، گروپ B سے سری لنکا اور بنگلہ دیش سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔